جو کٹا ہے جائز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو خود قربان کیا ہے اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان جانوروں کو قربان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، انہوں نے بھی ان جانوروں کی قربانی کی ہے، تو وہ افضل ہے، اولا ہے، اور وہی قربانی کے جانور ہیں۔ یہ جانور جو ہے یہ عرب میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو یہ جانور عرب کے اندر تھا ہی نہیں، تو یہ گائے کی نسل میں سے بھی نہیں ہے۔ زبردستی ہمارے کچھ جو ہے وہ لغت والے یا کچھ اور علماء جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم ہے، جبکہ یہ اس کی قسم بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ کٹے کی قربانی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے؟ جی بالکل جائز، کلیئر کٹ یہ بات ہے، بالکل 100% کلیئر بات یہ ہے کہ یہ جانور قربانی کا نہیں ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین اس کا قرآن مجید میں ذکر کر دیتے۔ اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں، تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے، تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو۔ یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسا کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے، ان کے مسا کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسا کیا ہے تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں، لیکن یہ ان جیسے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جوتوں کا متبادل تھے، اس لیے فقہاء نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، وہ ہوں یا ان جیسے ہوں تو ان موزوں پہ مسا جائز ہے، تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے، جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو، اس لیے فقہاء نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسا جائز ہے۔ جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں، بس موزہ ہونا کافی ہے، اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں، اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے، تو زکات کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکات کا ہمیں ملتا ہے، بھینس کی زکات کا تو ہمیں حکم، بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکات کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکات نکلتی ہے ویسی زکات کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی۔ وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے، قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھی، جو فقہاء کو محدثین کو صلاحیتیں دی تھی، اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے۔ بھینس کے بارے میں جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے۔ ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے، تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت تام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے۔ اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا، انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس لیے گائے یا گائے جیسی۔ ہاں تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو، تو بھینس بھی کیا ہے؟ پالتو جانور ہے۔ کبھی حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ گائے ہے، اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ گائے، مگر وہ گائے وحشی گائے ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔